يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في موضع آخر: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی قابل قدر حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، دانشوران قوم، نوجوانان ملت، پردے میں بیٹھی ہوئی محترم دینی بہنوں اور دینی خواتین، مدرسہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طالبات، یقیناً آج اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آسمانوں پہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے بندے اور میری بندیاں اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کریم کی نسبت پر دور دراز سے، کوئی گجرات سے سفر کر کے ہمارے درمیان کچھ مہمان تشریف لائے، اور اطراف و اپناف کے دیہاتوں کی کئی خواتین، مرد حضرات، اور شہر داناپور جس گاؤں کے اندر اللہ نے ان علماء، طلباء اور طالبات اور اس بستی کو نوازا ہے، یہ بہت بڑے مبارکبادی کے لائق ہیں۔ داناپور کے جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی، یقیناً اللہ آسمانوں پہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بندے اور بندیاں ان طالبات کے دینی پروگرام کو سننے کے لیے، جو آپ نے مغرب سے لے کر ابھی سارے بس بجنے کے قریب ہیں، دنیا کی محفلیں سج رہی ہے، لوگ شادیوں میں، مہندیوں میں، ہلدیوں میں، ناچنے میں، گانے میں رات کے 2-2 بجے تک جاگتے ہیں، ایسے مردوں اور عورتوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ لیکن مبارکباد ہے وہ عورتیں، مبارکباد ہے وہ جوان، مبارکباد ہے وہ مائیں، مبارکباد ہے وہ بہنیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی نسبت پر یہاں مہمان رسول ان طالبات کی پروگرام کو انہوں نے سنا، اور اللہ نے جو مال دیا اپنے پاس سے ان کی ہمت افزائی کی۔ یقیناً آپ کا 1 روپیہ دینا، 100 روپیے دینا، 10 روپیے دینا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے حضرت مولانا رفیق صاحب علی مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ، معلمات اور ان پیاری بچیوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کہیں گے میرے بندے، میری بندی، تیرے دل میں بڑی تمنا تھی کہ میں بھی کچھ انعام دے دوں، لیکن میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، تو نے پیسے نہ ہونے کے باوجود ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اسی پہ کہا کہ ان بہنوں اور بھائیوں کی بخشش کر دیں گے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے جو محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا کوئی بندہ، میری کوئی بندی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے۔ وہ اللہ ایسے مہربان ہیں، ایسے قدردان ہیں، اللہ جب معاف کرنے پہ آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک مکھی کی پیاس بجھانے کے اوپر بھی جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا نے اعلان کیا تو سارے ہی داناپور گاؤں کے جوان، مائیں بہنیں بھی تیار ہو جائیں، دل میں نیتیں بڑی کر لیں کہ جب تک میرے جان میں جان باقی رہے گی میں ان مہمان رسول طالبات کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی ایک روٹی، آپ کا سالن، میری ماں بہنوں، آج آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جس دن سارے دنیا کے کروڑ پتی لوگ بھکاری بن جائیں گے، ایک نیکی کے لیے کہا، کوئی باپ اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوگا کہ بیٹے آج قیامت کے دن ہے، میزان عدل قائم ہے، اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والے ہیں، آج مجھے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، ذرا دے دو۔ تو بیٹا کہے گا ابو جان ابھی میرا حساب باقی ہے،
وہ جائے گا بیٹی کے پاس، بیٹی کہے گی ابو جان میرا حساب باقی ہے، وہ جائے گا اپنے ماں کے پاس، بھائیوں کے پاس۔ اس لیے محترم میرے بھائیوں اور بہنوں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی نہ سمجھو، نیکیوں کو کرتے جاؤ اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمارے پاس نیکیاں کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو دنیا کا کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، نہ ہم اپنے حج کی وجہ سے، نہ ہم اپنے نیکیوں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اس لیے کہ گناہ ہم سے بے حساب ہوتے ہیں، آنکھ سے گناہ، ہاتھ سے گناہ، پیروں سے گناہ۔ ذی الحجہ کے مبارک دن چل رہے ہیں، کل یوم عرفہ ہے، جو بندہ اور بندیاں اس دن ایک روزہ رکھ لے گی، یہ قربانی کے دن ہے۔ اور ان مدرسے میں پڑھنے والی طالبات، ان کے اساتذہ، ان کے معلمات، ان کے اوپر اپنا مال لگانے والے، مدرسے کے لیے زمین دینے والے، سیمنٹ کی ایک بوری دینے والے، مدرسے کے اندر وضو کے لیے ایک لوٹا دینے والے، ایک فین لگانے والے کو اللہ دنیا میں بھی کیا انعام دیں گے میں اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور آخرت میں تو اللہ وعدہ کر رہے اجر عظیم کا، بے حساب دینے کا۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے کہ جو بندے اور بندیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جو اللہ کے پیارے بندے اور بندیاں ہوتی ہیں، کتنی مائیں بہنیں بیٹی ہیں جن کی گود اولاد سے خالی ہے، وہ تڑپ تڑپ کی دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ جی میری گود بھی اولاد سے بھر دیجئے، مجھے بھی بیٹا دے دیجئے تاکہ میں اس کو حافظ قرآن بناؤں، عالم دین بناؤں، مفسر بناؤں، مبلغ بناؤں، بہترین دیندار ڈاکٹر بناؤں، ماسٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، وکیل بناؤں، جج بناؤں، پولیس بناؤں۔ برادران وطن بھی میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سب سے بہترین مرد اور بہترین عورتیں وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جیسے حضرت مولانا ایوب صاحب بھٹکلی ندوی دامت برکاتہم جو اس مدرسے کے سرپرست ہیں، اور گجرات سے دو بزرگ حضرات تشریف لائے، میرا مغرب بعد ان سے وہاں پر ملاقات ہوئی، سلیمان بھائی اور حاجی ایوب صاحب اور مولانا رفیق صاحب کی محنتوں کو میں نے دیکھا۔ ان کے اساتذہ 200 اور 150 کلومیٹر اس گرمی کے زمانے پہ، حضرت ابھی کستورباری میں ایک خاتون نے، دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی، انہوں نے 1 ایکڑ زمین مدرسہ جامعۃ الصالحات لڑکیوں کے لیے اپنی وقف کی، گویا اپنی جنت بنا لی۔ تو مولانا 2 سے 3 4 5 مرتبہ اس علاقے میں تپتی ہوئی دھوپ میں تشریف لائے۔ آج دوستوں اپنی خود کی اولاد کے لیے بھی میں اور آپ تپتی ہوئی 2 بجے اور 3 بجے کی دھوپ میں اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو وہ بھی درخت کے نیچے 1:30-2 بجے آ جاتا ہے کہ تھوڑا آدھا گھنٹہ آرام کر لیں گے، روٹی کھا لیں گے، تھوڑا قیلولہ کر لیں گے، تھوڑی پیٹھ سیدھی کر لیں گے۔ لیکن یہ ان کے جو اساتذہ ہیں، ان کے جو معلم حضرات ہیں، معلمین ہیں، سرپرست ہیں، ناظم مدرسہ ہیں، یہ معمولی قربانیاں نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے یوں ہی چلتے ہیں، ان مدرسوں کے پیچھے کئی مردوں اور عورتوں کے آنسو ہوتے ہیں۔ خادم القرآن مولانا غلام مستانوی رحمت اللہ علیہ کی میں نے 15 سال خدمت کی ہے، حضرت کو دیکھا ہے، رات میں 2 بجے 3 بجے آتے تھے، میں نے حضرت کی رات خدمت کی ہے، اس خادم القرآن کو بھی دیکھا، اور وقت کے بڑے بڑے کتب ابدال اللہ والوں کو بھی میں نے قریب سے دیکھا۔ جتنے بھی بڑے اللہ والے بنے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا، ان کی بیویوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، خالاؤں کا، پھوپھیوں کا، دادیوں کا، گھر میں رہنے والی خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ماؤں بہنوں کی دعائیں اللہ رائے گا نہیں جانے دیتا۔ آج ہماری عورتوں کو ٹک ٹاک، موبائل، ہلدی، مہندی، ناچنا، گانا اور اچھے اچھے کپڑے خریدنا، گھومنے پھرنے میں ہم لگ گئے۔ ہم سمجھ رہے کہ دنیا یہ اصل ہے۔ نہیں ماؤں بہنوں، آپ سب سے پہلا مدرسہ ہو۔ مدرسہ حضرت حلیمہ سعدیہ جیسے کئی مدارس اس ملک میں چل رہے ہیں جو امت کی بیٹیوں کو تیار کر رہے ہیں۔ اگر یہ بیٹیاں صحیح تیار ہو کے نکل گئی تو انشاءاللہ پھر ہمارے نسلوں میں کوئی ناچنے والا نہیں ہوگا،
کوئی گانے والا نہیں ہوگا, کوئی شرابی نہیں ہوگا, کوئی پتے کھیلنے والا نہیں ہوگا, کوئی بیوی کو مارنے والا نہیں ہوگا, ماں کو مارنے والا نہیں ہوگا, ساس سسروں کو گالی دینے والا نہیں ہوگا, بوڑھے باپ کو گھر سے نکالنے والا نہیں ہوگا. آج میں اور آپ اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں نا اولاد کی پرورش میں لگے, بیٹا پیدا ہوا تو بہترین کھلونا لاؤ, 2-5 ہزار کے کپڑے دلاؤ, بہترین سوٹ دلاؤ, بہترین بوٹ دلاؤ, چپل دلاؤ. بہت اچھا, آپ کو اللہ نے اولاد دی, آپ ان کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہی بیٹے اور بیٹی کی تربیت نہیں کی, میں چشمدید گواہ ہوں, روزانہ مجھے 10 سے 20 فون آتے ہیں. 18 سال کی 20 سال کی جوان بیٹی مولانا چلی گئی, ذرا پتہ لگاؤ کہ کس کے ساتھ گئی ہے اور کہاں گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ معصوم بچوں کے عقائد مدارس میں مضبوط کیے جا رہے ہیں. ابھی حضرت درد دل کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ابتدائی سال میں اس شہر داناپور کی 65 طالبات فارغ ہوئی, اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہمارے اندر کمزوری آتی گئی. کمزوری نہیں آنی چاہیے. جیسے پہلے دن ہمارا جذبہ تھا, مائیں بہنیں نیت کریں کہ میں میری بیٹی کو عالمہ بناؤں گی, فاضلہ بناؤں گی, میں خود بنوں گی. جس کی 50 سال عمر ہے, 70 سال عمر ہے, آپ سمجھتے کہ صرف بچپن ہی میں تعلیم حاصل کی جا سکتی؟ نہیں, 50 سال کی بوڑھی عورتیں بھی نورانی قاعدہ پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. 3 اور 4 سال میں میرا بھی تلنگانہ کا سفر ہوا, 10,000 خواتین وہاں جڑی تھی. میں نے وہاں دیکھا, اور یہاں پر بھی آپ کا مدرسہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے انعام ہے. اور اس علاقے میں جتنے بھی لڑکے اور لڑکیوں کے مدرسے چلتے, اس کو انعام سمجھو, بیزاری ان سے مت کرو. شیاطین تو چاہتے, انگریز یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں مدارس کی وقت کو کم کیا جائے, مکاتب کو کم کیا جائے, عوام کو علماء سے کاٹا جائے. اس لیے 1 اگست سے میرا سفر چل رہا ہے. میں نے گاؤں دیہات شادی میں, رسم میں, جہاں میرے بیانات ہو رہے, امت کی ماؤں بہنوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ماؤں بہنوں, جلسے میں جا رہی ہو, مدرسے کے پروگرام میں جا رہی ہو, نیتیں صحیح کر لو. شادیوں میں جا رہی ہو, ولیمہ میں جا رہی ہو. کتنی مائیں بہنیں جس کے گھر میں شادیاں ہوتی ہے تو 7 دن کی نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے. اب کہاں 5 سے 7 کو ضرب دو, کتنی نمازیں گئی 7 دن کی؟ 35 نمازیں گل کر دی. پھر کہہ رہے مولوی صاحب کوئی برکت کا تعویذ دو. بولے میرا شوہر بھی کماتا, میں بھی کماتی, بیٹا بھی کماتا, باپ بھی کماتا, بھابھی بھی کماتی, بھیا بھی کماتے, لیکن برکت نہیں. ہم نے کہا فجر میں گودڑی میں ایسے سو گئے, رات کے 2 بجے تک ٹی وی میں, موبائل میں, ٹیلی ویژن میں, غیبت میں, میری ساس ایسی, میری بہو ایسی, میری دیورانی ایسی, میرا شوہر ویسا, تو کیسی. اس کی غیبتیں اور چگلیوں میں اپنے وقتوں کو برباد نہ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورتیں غیبت اور چگلیوں میں لگی رہتی ہے, علماء کے پیچھے پڑی کہ علماء بہت کار ہے, وہ عالمہ بازی ایسی ہے, تم کیا کر رہی ہو؟ اللہ نے وقت دیا, یہ سونے چاندی کے زیورات بنانے والی ماں بہنوں, ان کی زکاتیں ان مدارس میں ادا کرو, اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے گا. ابھی میرے گاؤں ناندی کے اندر ہم نے 150 علماء کو وہاں پر لایا, 3 دن کا اعتکاف کروایا. اس سال میرے گاؤں کے بھی 3 لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, جاوید بھائی, حضور بھائی, کوثر بھائی, پوچھو. الحمدللہ ان کا کہنا ہے, میرے گاؤں میں بھی مدرسہ چلتا ہے, حضرت ابو ایوب انصاری حافظ سلمان وہاں پڑھاتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ان علماء اور اللہ والوں کی قدموں کی برکت سے, آپ کے پاس بھی ایسی برکت ہوئی الحمدللہ. تو میرے گاؤں کے کئی لوگ کہنے لگے مولانا 20 سال میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ 100 کنٹل ہم کو گیہوں ہوئے, 100 بوری, 150 بوری. کب؟ یہ ان اللہ والوں کی قدر کی. یہ گجرات کے پوچھو, یہ جو لوگ بیٹھے ان کے گھروں میں ماشاءاللہ مکتبی میں بچے حافظ بن جاتے ہیں اور مدرسوں میں جا کر عالم بنتے ہیں. تو یہ گجرات کے کئی لوگ الحمدللہ, خادم القرآن حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا ایوب صاحب بھٹکلی, یہ 2 ایسے بزرگ ہیں جن کی اس مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ پہ خصوص توجہ ہے. حضرت نے کئی لڑکوں اور لڑکیوں کے ادارے قائم کیے, اور ہمارے مراٹھواڑہ کے جتنے بھی لوگ ہیں نا, یہاں کی مائیں بہنیں بھائی بڑے رحم دل ہیں, نرم دل لوگ ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. بیچارے ابھی دیکھو نا, مغرب کے بعد سے بیٹھے, معمولی نہیں ہے, بیان کرنا اصل نہیں ہے, سننا اصل ہے. آپ جو وقت لے کر یہاں بیٹھے نا,
3 घंटे गुजर गए, एक भी बहन यहाँ से नहीं उठी। छोटे छोटे बच्चे बैठे, माएँ बैठी, बूढ़ी अम्मी बैठी, बूढ़े लोग बैठे। ये आपकी कुर्बानियां हैं, मामूली नहीं है। बोलने के बाद सुनने वाले भी चाहिए, वरना एक मौलाना का बयान चला और धीरे 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 पूरा मजमा उठ के चला गया। एक साहब बैठ के यहाँ मुंडी हिला रहे थे, वो इशारा कर रहे थे, भाई बयान जल्दी खत्म करो। अब इनको लगा कि इनके बयान बहुत समझ में आ रहा है, ये और लंबी कारी हनीफ की स्टाइल में इनका बयान चल रहा है। बयान खत्म होने के बाद कहा, भाई सब लोग चले गए लेकिन आप तवज्जो से सुन रहे थे इसलिए मेरा लंबा बयान हुआ। कहा, हजरत जिस कुर्सी पे बैठ के आप बयान कर रहे थे वो बेगम साहिबा की है। अगर आप जल्दी बयान खत्म नहीं करते और वो कुर्सी में घर में ना लेके जाओ तो बीवी मुझे घर में नहीं आने देती। तो वक्तों को भी मैं समझ रहा हूं कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों और बच्चियों को नींद आए, दानापुर के लोग थके हुए हो और बाद में हजरत नाजिम साहब को कहे कि भाई कौन से मौलाना लाए, वो तो घड़ी नहीं देख रहे थे, जब शुरू हो गए तो 2 घंटे उन्होंने किधर लगा दिए। अरे भाई बोर तो नहीं हो रहे ना, उधर से पीछे से मर्द हजरा जरा हाथ ऊंचा करे कि वहीं पे तू बयान को खत्म कर दो हजरत। हाँ, आपकी जब बशाशत रहे तो इशारा कर देना, वरना यही बयान मुकम्मल हो जाएगा, फिर किसी मौके से आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ऐसी शहर दानापुर के लोग और यहाँ के उलमा और यहाँ के तलबा, इसलिए कि इस गांव में मेरे असातिज़ा भी है, बड़े लोग हैं जिनसे मैंने तालीम हासिल की है, मिनहाजुल उलूम में, अक्कल कुआ में, और मौलाना रफीक साहब जैसे बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद है और कई उलमा हुफ़्फ़ाज़ हैं। आप माशाअल्लाह उलमा नवाज लोग हैं, इसलिए तो आपकी बस्ती में मदरसा है। अगर उलमा नवाज नहीं होते ना तो आपकी बस्ती में मदरसा नहीं होता। इसलिए नियत ये करो कि अब सिर्फ ये नहीं कि शुरू में ताउन किया और आप क्या बोले, रमजान में कुछ लोगों के अंदर ये माहौल चलता। मैं मोटी बात करने का आदी हूं ताकि समझ में आए, वरना मैं आपको कहूं इमसाल आपके किश्ते जारी में तकातुरे अमतार हुआ या नहीं फसी उर्दू के अंदर, तो आप कहेंगे कि अभी साहब कुछ तो भी पढ़ रहे हैं, चलो अभी बाद में आएंगे, ऊपर से बात चली जाएगी। तो मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, अभी हजरत ने जो ऐलान किया, अभी से अपने जहनों को तैयार करो कि बकरीद के बाद इंशाअल्लाह, शायर ने कहा ना, जान मांगो तो जान हाजिर, माल मांगो तो माल हाजिर, मगर हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाह व जलाल दे दे। हम वो कौम है, बिरादरान वतन को साथ लेके चलेंगे। हमारे इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई, हर समाज के लोग मदारिस से मोहब्बत करते हैं, मंदिर और मस्जिद आजू बाजू है। आप देखो कितने देहातों का मैंने सर्वे किया, 350-400 गांव मेरा जाना हुआ, गांव जाकर लोगों को हमने समझाया कि आप भाई भाई हो, और इमामों की तनख्वाहों में इजाफे हुए, मुदर्रिसीन की तनख्वाहों में इजाफे हुए, मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में इजाफे हुए, और हमने उम्मत को पैगाम दिया कि आप हर जुमा को 100 रुपये मस्जिद के डब्बे में भी डालें, और जो मदरसे के गल्ले आपके पास है, हर औरत हर मर्द उसके अंदर 100, 50, 10 रुपये भी आप योमिया डालेंगे तो 300 रुपये आएंगे। अगर यहाँ दानापुर के अंदर 300 मकान अगर हो और हर घर से 500 रुपये मदरसे को अगर मिल जाए, तो हजरत नाजिम साहब जो कह रहे थे 6 लाख रुपए कर्ज इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में अदा हो जाएगा। लेकिन शैतान बखील बना देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब दीन की बारी आती है तो मैं और आप अपने घर को कहते अब्बा दे देते ना, मस्जिद में 200 रुपए अब्बा की तरफ हिसाब है। हमारे जवानों से मैं मुखातब हूं, और बीड़ी का हिसाब दोस्तों की तरफ बराबर 200 रुपये पूड़ी पर, बीड़ी पर, सिगरेट पर, मोबाइल के रिचार्ज पे बराबर हमारे जवान लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी इस मदरसे के लिए जमीन भी खरीदी गई है। अल्लाह का फजल है, जिस मदरसे का नाम है, ये बड़ा ऊंचा नाम है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन है आप सबको पता है। हमारे नबी की दूध पिलाने वाली वालिदा का नाम है। हमारे नबी की वालिदा का नाम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, और हमारे नबी की दूध पिलाने वाली वालिदा और भी हैं, लेकिन हजरत हलीमा सादिया का वाकया मैं आपको बयान करता हूं ताकि आपको बरकतें और रहमतें मिले। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो कहा हजरत हलीमा सादिया और उनकी सहेलियां मक्कतल मुकर्रमा पहुंची।
عرب کے اندر معمول تھا کہ والدہ جو ماں ہوتی تھی وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، آب و ہوا کے لیے دیہاتوں میں ان کو کہا دوسری ماؤں کے پاس دودھ پینے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ حضرت علیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ میں مکہ پہنچی، میری سہیلیوں کے پاس طاقتور اونٹ تھے، پہلے ایسے فارچونر، ٹو ویلر، فور ویلر، اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے جو آج کل کتنے جوان حادثے کے شکار ہو رہے۔ وجہ ہے کہ ہمارے جوان کان میں کیا کر رہے بولو، ویکمین ڈالا، ہاتھ میں موبائل اور فور ویلر چل رہی ہے، سامنے سے کار آ کے بھیڑ رہی، جب یہ ہوش میں آ رہا ہے کہ کیا میں روڈ پہ چل رہا ہوں، اس کو لگ رہا ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے ہی دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی یہ 5 گھنٹے 10 گھنٹے گھر میں موبائل سے کنیکٹ ہو گیا تو باہر بھی اس کو عادت ہوگی، صرف ٹوائلٹ میں موبائل نہیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو کیا معلوم، ان کا اللہ اور ان کو ہی پتا ہے کہ ٹوائلٹ میں بھی دیکھتے ہوں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو موبائل سے بچائے۔ یہ جو گھروں میں جنات، شیاطین، میاں بیوی میں جھگڑا، طلاق، بے برکتی، یہ موبائل اور ٹی وی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کئی مرد آتے ہیں، کئی عورتیں آتی ہیں، حضرت کماتے بہت ہیں، پیسہ بہت آتا ہے، برکت نہیں۔ ہم ان کو پوچھتے بھئی فجر پڑھتے کیا؟ نہیں مولانا، گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 10۔ کتنے پڑھتے؟ ہمارے ابا پڑھتے نماز، باقی 9 پورے سوئے ہوئے۔ اب بتاؤ گھر میں برکت آئے گی؟ ایک آدمی کمائے اور 9 کھائے، کچھ کرے نہیں، ہو بیکار بس، تو بتاؤ کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ تو پورے 9 لوگوں کو فجر پڑھنا پڑے۔ آپ کے گھر میں اگر 7 سال کے بچے اور بچیاں ہیں، ان کو بھی فجر میں جگاؤ۔ آج مائیں کیا کرتی، بچہ ہے 20 سال کا بھی ہے تو بچہ سے ہو، ابھی سو رہا ہی ہو، کہاں سے برکت آئے گا؟ برکت آ نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے بیٹی سسرال سے جب ماہر آتی ہے تو بولتی میری بیٹی کو بہت کام ہے، سو بیٹے فجر بھی گل وہاں پڑھتی تھی سسرال میں، بولے میں امی، پر اب یہاں آئی نا تو یہاں دھاک نہیں بولے کس کا نہیں۔ ماں باپ تربیت کرے اپنی بیٹیوں کی، سسرال میں بھی نماز پڑھے اور میکے میں بھی نماز پڑھے۔ کب ہوگا؟ جب میکے میں تربیت ہوگی۔ اب حضرت نے 3 سال 4 سال اساتذہ نے محنت کر کے ان بچیوں کو تیار کیا، اب یہ داعیہ بن گئی، مومنہ بن گئی، لیکن فارغ ہونے کے بعد اب وہ میرے پاس آتی ہے کارگزاری، دیہاتوں میں جب جاتے ہیں تو یہ بچی رجنی میں پڑھی ہوئی ہے، بچی یہاں پڑھی وہاں پڑھی، اب مولانا ایک ٹائم نماز نہیں پڑھ رہی، اس کا اسکاف کدھر چلا گیا، یہ چلا گیا، تو اس میں غلطی مدارس والوں کی نہیں، اب غلطی ماں باپ کی ہے۔ ہم نے آپ کو تیار کرا کے دے دیا، اب ماں کی ذمہ داری ہے، دادی کی ذمہ داری ہے، بڑی امی کی ذمہ داری ہے، پھوپھو کی ذمہ داری ہے، خالہ کی ذمہ داری ہے کہ جو بیٹیاں آپ کی اب 4 سال 5 سال مومنہ اور عالمہ بن کر آئی ہیں، ان کو تربیت میں ڈھالے، ان کو کھانا پکانا سکھائے، یہ بھی ثواب ہے۔ روٹی پکانا، سالن پکانا، کپڑے دھونا، کپڑے سلوانا، گھر میں جھاڑو لگانا۔ ہم بولتے نہیں میری بیٹی گریجویٹ کر رہی ہے، ماسٹر بن رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے اور پروفیسر بن رہی ہے، اب وہ کچھ کام نہیں کریں گی، ہم نے نوکرانی گھر میں رکھی۔ پھر بعد میں طلاق کیوں ہو رہی؟ ادھر سے شوہر آتا، پانی دو جی، لیونا اٹھ کے، اب جب یہ ادھر سے اس کا جواب جاتا ہے، وہ بیچارہ دن بھر اب اس نے ہاتھ گاڑی لگائی یا کھیت میں ہاتھ چلایا، گاڑی چلائی، محنت کر کے آیا، بیوی کے چہرے پہ 12 بج رہے، اس کو مسکرا کر صحیح سے بات نہیں کرتی، آنے کے بعد یہ معاشرے کی بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ طالبات کا پروگرام ہے اور اس میں خواتین بھی ہے اور مرد حضرات کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، یہ کوئی مارکیٹ کی بکریاں مرغیاں نہیں ہے کہ بازار میں چلے گئے 10-20 ہزار 25 ہزار میں بکرا خرید کے لا لیے اور آیا دل میں بیچ دیے، نہیں۔ آپ جب کسی کی بیٹیوں کو، جب یہ طالبات یہاں پر آخری الوداعی نظم پڑھ رہی تھی تو میرا دل بھی اندر سے رو رہا تھا۔ ان طالبات نے وہ پورا نقشہ کھینچا ہے کہ جب یہ آئی تھی تو ان کو الف با نہیں آتا تھا، ان کے سرپرست نے، ان کے اساتذہ نے، ان کی معلمات نے اور جن لوگوں نے ان پہ پیسہ لگایا وہ بھی مبارکباد، ان پہ محنت کر کے ان کو اس قابل بنایا کہ آج مائک پہ آ کر یہ کچھ بول رہی ہے۔ آسان نہیں ہے مائک پہ بولنا، ہم سمجھتے ہیں کہ مائک پہ آ کے ہر آدمی بولے، وہاں جتنے بیٹھے آپس میں آدمی 2 گھنٹے بات کرتا، یا جماعتوں میں جو لوگ جاتے بڑی عمر کے ان کو پوچھو، جب اعلان طے ہوتا تو کچھ لوگ ایسے لڑ کھڑائے جاتے اور پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی لاتور میں تھے، ان کا اعلان طے ہوا تو عصر کا اعلان مغرب کا اعلان عشاء، ان کی زبان ہی نہیں چل پا رہی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اساتذہ ان طلباء اور طالبات پر اپنا خون جگر لگا دیتے ہیں۔ شاعر نے کہا نا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ہمت میں جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے۔
یہ اساتذہ، یہ سرپرست راتوں میں اٹھ کے روتے ہیں، آپ کو دکھتے نہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا لوگ تو کڑک استری میں ہے، سفید رومال، سفید کپڑے، لیکن ان کا دل اندر سے امت کی بیٹیوں کے لیے ترستا ہے، روتے ہیں۔ خادم القرآن کو میں نے دیکھا 3 گھنٹے سوتے تھے۔ مولانا ایوب صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم جو اس مدرسے کے سرپرست ہے، حضرت کو بھی دیکھا، ملاقات کی میں نے، اور خادم القرآن مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قریب سے دیکھا۔ 2-3 گھنٹے سو کر اڑ جاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا منہاج لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، لوگوں کو اپنے بچوں کو، ابھی حضرت کہہ رہے تھے نا کہ بھئی دانا پور کے ہر گھر سے 2, 5 ہر گھر میں جتنی بیٹیاں ہیں 3 سال 4 سال کے لیے ان کو داخلہ دلا کر ان کو داعیہ، مومنہ اور اللہ نے صلاحیت دی بہترین عالمہ بناؤ، دیندار گھرانوں میں ان کے رشتے کراؤ۔ ہم کیا کرتے، بچیوں کو عربی دینی تعلیم دے رہے اور رشتے جنگلی کے ساتھ کرا رہے۔ کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے، میرا ودربھ میں بھی وقت لگا سیلانی کے اندر۔ اب دینی ماحول نہیں ہوگا، بچی تو پڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی فاتحہ نہیں دینا، پھول نہیں ڈالنا، اب اس کے گھر کا ماحول سب وہی ہے، بکرے کاٹو، بیٹا نہیں ہو رہا ہے چلو منت مانگو، مرادیں مانگو، اب اس پہ ظلم ہوگا، اس کو مارا جائے گا، بچی کو ستایا جائے گا۔ وجہ یہ کہ وہ بیٹے دیندار نہیں ہیں، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے اس کا شوہر دیندار نہیں ہے، تو پھر وہ شراب پی رہا ہے، پتے کھیل رہا ہے، وہ بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں، وہ غریب کی بچیاں رو رہی ہے، بل بلا رہی ہیں کہ گھر میں آنے کے بعد کبھی ساس کی طرف سے ظلم، کبھی شوہر کی طرف سے ظلم، کبھی ننند بھابھیوں کی طرف سے ظلم۔ تو میں ہر جگہ اپنے بیان میں بات کہتا ہوں، خواتین کان کھول کے سنیں، بہویں اپنی تمام ساسوں کو اپنے ماں کا درجہ دے، جیسے اپنی ماں کی خدمت کرتی ہوں۔ امی جان 2-4 دن کے لیے آ جائے تو یہ آپ کے شوہر کی ماں ہے، اس کی بھی آپ خدمت کیجئے۔ اگر یہ بہویں ان کی خدمت کرے گی تو 7 بہو میں محبت پیدا ہوگی، انشاءاللہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور کہا جیسے بہو اپنی ساس کا اکرام کر رہی ہے، تب ساس کا بھی کام ہے کہ اپنی بہو کو بیٹی کا مقام دے۔ جیسے اپنی بیٹی 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن کے لیے سسرال سے میکے آتی ہے تو اس کا خیال کرتی ہے، ایسے بہو کا خیال کرے گی تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں طلاق نہیں ہوگی۔ یہ جو طلاقیں ہو رہی، باتوں باتوں پہ جھگڑے ہو رہے، 5-5 بچوں کی مائیں 2-2 سال نہیں آ رہی۔ میرے پاس واقعہ امبر کا ایک واقعہ ہے، دل دکھتا ہے، تربیت نہیں ہو رہی، شوہر پہلے ستا رہا، شوہر نے بھی آ کے اقرار کیا کہ مولانا میں 2 سال تک بیوی کو ستاتا رہا، وہ صبر کرتی رہی، اب 5 مہینے ہو گئے، 4 بچوں کو لے کے چلی گئی سسرال، آنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے دونوں کو سمجھایا، معافی تلافی کی، الحمدللہ وہ آ گئے، دونوں نے بھی معافی تلافی کی۔ اس لیے ایک دوسروں کو معاف کریں، شوہر سے غلطی ہو جائے، بیوی کا کام ہے کہ تھوڑا صبر سے کام لے، ورنہ میاں بیوی آج اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی کر کے بتایا۔ اللہ کے رسول جب مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گھونتی تو آپ پانی ڈالتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی امی جان ہے، پوری امت کی ماں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تھے، میں جمعہ کے بیانوں میں اکثر مردوں کو کہتا ہوں، آج ہمارے گھروں میں دروازے پہ ہم جب جا رہے تو ہم ماں کو بھی سلام نہیں کر رہے، بیوی کو بھی سلام نہیں کر رہے، گھر میں جو بھی لوگ ہیں اب دروازہ ایسے ڈھکیلا اور سیدھے اندر چلے گئے۔ تو مارکیٹ میں جتنے جنات اور شیاطین گھوم رہے ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ اندر آتے ہیں۔ اب آپ نے سلام نہیں کیا تو آپ کے ساتھ گھر میں، ابھی تو لوگ بولتے ابھی تو اچھے تھے، بولے میاں بیوی کی جنگ کیس کے شروع ہو گئی، ادھر سے منہ چل رہا ادھر سے ہاتھ چل رہا، بھائی کیوں؟ ہاں عورت کا منہ رکتا نہیں، غلطی ہوئی تو ماننے کو تو ایسا کرے بھی وہ ایسا، ارے بھائی بندی ذرا کھا، نہیں بولے شروع ہو گئی۔ اب اس کا منہ نہیں رک رہا، اس کا ہاتھ نہیں رک رہا ہے، پھر طلاق تک نوبتیں جائے گی نہیں جائے گی۔ تو یہ تربیت ان طالبات کی شکل میں ہوگی۔ جو بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی وہ بھی نیت کریں، آپ کی بستی میں کوئی مومنہ عالمہ باجیاں ہوں، ان کو 200-300 روپے ہدیہ دے کر مہینے کا آپ اپنا قرآن سے ہی کراؤ، بہشتی زیور ان سے سیکھو۔ اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت قیمتی زندگی کی ساری چیزیں جمع کی، صرف نماز روزہ صدقہ زکوٰۃ نہیں، حضرت نے کھانا کیسے بنانا، کپڑے کیسے دھونا، مہندی ڈیزائن، دنیا بھی، دین بھی، معاشرت بھی، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، سسرال میں کیسے رہنا، میکے میں کیسے رہنا، یہ ساری چیزیں آج امت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ بیان ہو رہا ہے اور جمعہ میں ہمارے جوانوں کی آدھی نیند ہو رہی،
ایک مولانا نے جمعہ میں بیان کیا کہ بھئی بچت گٹ کے پیسے لینا حرام ہے، بیاج سے پیسے. اب ایک صاحب جمعہ میں پہنچے، فین چل رہا تھا، دیوار کو ٹیک لگایا، بیان ہونے تک ان کے آدھی نیند ہو گئی. سوتے سوتے انہوں نے سنا پیاز کھانا حرام ہے. گھر کو آئے، جمعہ کے بعد پیاز کی ٹوکری باہر. بیوی کہنے لگی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا آج مفتی صاحب نے بیان میں کہا پیاز کھانا حرام ہے. وہ بیوی تعلیم میں جاتی تھی، روزانہ اجتماع میں جاتی تھی، اللہ والوں کے بیان سنتی تھی، عالمہ مومنہ باجیوں سے تعلق تھا. اس نے کہا جی ڈبل جا کر پوچھ کے آؤ، میں نے کہیں سنا نہیں پڑھا نہیں، آپ نے کیسے سنا؟ اس لیے کہ سوتے سوتے سن رہا تھا، تو اس نے بیاج کو پیاز سن لیا. ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدو جو گجرات کے تھے، حضرت کہتے تھے ایک نقطے سے مطلب بدل جاتا ہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، دھوکا. اب بہت سارے لوگ وہی 40 سال عمر 50 یہاں کا نعبدو ہاں کا نستعین، اور بولے مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی. اب سورہ فاتحہ ہی غلط پڑھ رہے تو بتاؤ نماز ہوگی کیا؟ نہیں. سب سیکھ رہے لیکن قرآن نہیں سیکھ رہے. اس لیے بڑی عمر کے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی ان مدارس کی قدردانی کریں، مکاتب کی قدردانی کریں. جماعتوں میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلے، خواتین بھی نکلے، مرد حضرات بھی نکلے، اپنے گھروں کا ماحول بنائیں. ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے، بات لمبی ہو گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ سے شروع ہوئی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کی سہیلیہ مکہ المکرمہ پہنچی. ان کی سہیلیوں نے مالداروں کے بچے لے لیے کہ بھئی مالداروں کے بچے لیں گے تو وظیفہ ملے گا، کرانہ ملے گا، کپڑے ملیں گے، پیسے ملیں گے. سب نے لے لیے. حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو کے مکہ پہنچی. انہوں نے بھی چکر لگائے، دیکھا کہ بھئی مالداروں کے بچے سب نے لے لیے، صرف ایک یتیم در یتیم باقی ہے جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے تھے. حضرت حلیمہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں اب کس کو لینے والی ہوں گود کے اندر. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے جو اس مدرسے کا نام بھی ہے، انشاءاللہ برکتیں یہاں بھی اللہ دے گا، بستی والوں کو دے گا، علاقے والوں کو دے گا، اور جو لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے، تعاون کرتے، اللہ ان کو بھی انشاءاللہ وہ برکتیں عطا کرے گا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ بھئی بچے تو سب ختم ہو گئے لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لخت جگر، ایک در یتیم باقی ہے. چلو اسی کو لے لیتے، اب کوئی نہیں تو کم سے کم اس بچے کو لے لیں گے، جو وظیفہ ملے یا نہیں ملے. حضرت حلیمہ بیان کرتی مجھے پتا نہیں، میں نے اس در یتیم کو اپنے گود میں اٹھایا. میں اور میرے شوہر، میری اونٹنی دبلی پتلی تھی، اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی. میری سہیلیوں کی اونٹنیاں فروا، موٹی اور طاقتور تھی. جیسے ایک ٹو ویلر والا اور سائیکل والا برابر کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ تو ٹو ویلر اور سائیکل، 4 ویلر اور 2 ویلر، ارے بھئی رفتار تو بڑی ہوگی نا. 1 گھنٹہ پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیہ مالداروں کے بچے لے کر راستے میں نکل چکی تھی. اللہ کے رسول امام الانبیاء کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس دبلی پتلی اونٹنی پر لے کر جب سوار ہوئی، اللہ نے غیبی طاقت اس اونٹنی میں ڈالی. جیسے سوار ہو گئی اونٹنی کی رفتار بڑھ گئی، طاقت بھی آئی اور اتنی تیزی سے چلی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو سہیلیہ گھنٹوں پہلے نکلی تھی ان کی ساری اونٹنیوں کو پیچھے ڈال دیا. وہ کہنے لگی حلیمہ ایسی کون سی ٹانک دے دی تم نے تمہاری اونٹنی کو کہ اس کے اندر آتے ٹائم تو تم پیچھے تھی اور جاتے ٹائم سب سے آگے نکل گئی؟ کیا بات ہے، اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ ابھی حضرت حلیمہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ طاقت کہاں سے آ رہی. یہ طاقت محمد الرسول اللہ کی طاقت تھی. حضرت حلیمہ جب گھر پہنچی تو بکریاں تھی آپ کے پاس. جب بکریوں کا ریوڑ جنگل سے آیا تو اللہ نے بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے جب دودھ نکالا تو گھر کے جتنے برتن تھے سب دودھ سے لبالب ہو گئے. اتنی برکت اللہ نے دی کہ حضرت حلیمہ نے اور ان کے پورے گاؤں کے لوگوں نے پیا. کائے کی برکت تھی؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دانا پور والوں، آپ یہاں کے خواتین، مرد حضرات اور اطراف کے
دیہاتوں کے آنے والے، گجرات کے اور جہاں کے بھی لوگ جس نے 1 روپیہ بھی اس ادارے میں دیا ہوگا یا دعا کی ہوگی، فکر کی ہوگی، وہ تمام برکتیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے گا. کہو آمین. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اصل میں ہماری نیت نہیں ہوتی. 100 50 200 500 بھی دے رہے، اس نے دی تو میں نے بھی دی، اس نے دیا تو میں نے بھی دیا. نیت کر کے نہیں دیتے، اللہ کی رضا کی نیت کر کے دو. کہ ہم جو 1 گونی گیہوں دے رہے، 10 سیمنٹ کی بیگ دے رہے، ریتی کا 1 ٹریکٹر دے رہے، کھڑی دے رہے، سلیا دے رہے، 2 روٹی اور 1 سالن کا پیالہ دے رہے. اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، امہات المومنین کو، کہ جب گھر میں سالن بناؤ 1 پیالہ پانی زیادہ ڈالنا. کوئی اچھا سالن بناؤ گوشت وغیرہ کا اور پڑوس کے گھروں میں دینا. آج بھی دیہاتوں میں ماحول ہے ماشاءاللہ، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں خواتین اطراف کے گھروں میں دیتی ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے. یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا، نالی پہ جھگڑا، ارے بولو گھر کے سامنے جھگڑا کیوں ہوتا؟ اب فجر میں ایک عورت جلدی اٹھی، اپنے گھر کا کچرا، پڑوس کی گھر والی سوئے ہوئی، دروازہ لگا، وہ دیکھ رہی کہ کون دیکھ رہا، ڈال دی پورا کچرا اس کے گھر کے سامنے. اب یہ صبح میں اٹھی، وہ سمجھ رہی ہے برکت کہاں سے آ گئی میرے گھر کے سامنے. آم تو رات میں نے کھائے نہیں، میرے بچوں نے کھائے نہیں، جامن کھائے نہیں اور موز کھائے نہیں، چھلکے آئے کہاں سے، یہ ہڈیاں کہاں سے آئی؟ اب بقرعید آئی، بکرا بھی ذبح ہوا اور دوسرا جانور بھی ذبح ہوا اور پورا فریج کے حوالے ہوا. پڑوسیوں کو پتا نہیں، رشتہ داروں کو پتا نہیں، 1 بوٹی کسی کو نہیں دی، پھر جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نہیں دینے کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے. مل بانٹ کے کھانے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. ساس بہو مل بانٹ کے کھائیں گے، دیورانی جٹھانی مل بانٹ کے کھائیں گے، میاں بیوی مل بانٹ کے کھائیں گے، بھائی بھائی مل بانٹ کے کھائیں گے. خدا کی قسم کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ آج بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کر رہا. نالی کا پانی تھوڑا ادھر آ گیا تو اس کی آستی، بولے میں تیرے موتا میں نہیں آؤں گا، میں بھی تیرے اس میں نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے ایسے مرد عورت جنت میں نہیں جائے گا. کتنے آج کر لے، عمرے کر لے، مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، مکتب بنا دے، 5 ٹائم کی نماز پڑھے، لیکن دل میں کینہ ہے، جلن ہے. اس کی بیٹی کا رشتہ اتنا اچھا کیوں ہو گیا، میری بیٹی کا کیوں نہیں ہو رہا؟ دعا کر، اللہ تیری بیٹی کو بھی اس سے اچھا رشتہ دے گا، بیٹوں کو دے گا. حضرت مولانا رفیق صاحب اتنی عمر کے ساتھ دھوپ کے اندر محنت کر رہے اور دانا پور شہر کے لوگ دیکھ رہے، علماء جوان، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ والوں کے قدم ہمارے بستی سے گزر رہے اور ان کی محبت میں کئی اللہ والے آ کر گئے. جب میں یہاں پہنچا تو پومپلیٹ پہ نام پڑے، بڑے بڑے اللہ والے آپ کے اس گاؤں میں آ کر گئے. معمولی برکت نہیں ہوتی. میں نے اپنے گاؤں کا واقعہ آپ کو سنایا نا ابھی. مولانا خادم القرآن 2008 میں جب میری فراغت ہوئی عکل کنواں سے، اس سے پہلے بھی حضرت کئی مرتبہ آئے. وہ غلام صاحب استانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا میں ناندی میں نہ آ کر نادم ہوں. میرے گاؤں میں 70 علماء ماشاءاللہ. یہاں پہ کتنے ہیں حضرت؟ سب سے زیادہ 1992 میں جالنا اور اورنگ آباد میں سب سے زیادہ علماء مولانا رفیق صاحب بتا رہے دانا پور میں. میں نے کہا نا میرے اساتذہ بھی یہاں ہیں ماشاءاللہ. تو دانا پور والوں آپ مبارکباد ہیں. اب یہیں پہ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آئیں گے. آپ کی دھیان توجہ تو ایسی بتا رہی ہے کہ بیان چلتا رہے. پہلے تو ایسا لگ رہا تھا ماشاءاللہ بڑے دھیان توجہ سے سن رہے تھے اور ہمارے مفتی صاحب جو نظامت کر رہے تھے پہلے سے آپ کو جگا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری ٹوکریاں باہر نہ چلی جائے. انہوں نے آپ کو سونے نہیں دیا ماشاءاللہ. آپ جاگتے رہیں تو آپ تمام مبارکباد ہیں. تمام بہنوں آپ نیتیں کرو، مرد حضرات بھی نیت کریں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے نیت کرو. کون کون ان طالبات کی پورے جب تک یہ بچیاں پڑھتی رہیں گی ہمارے جان میں جان باقی ہے. خواتین کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ دل میں نیت کرے. مرد حضرات اٹھائیں کہ انشاءاللہ 2 روٹی اور سالن اور بھی جو مانگیں گے اساتذہ اور ناظم صاحب انشاءاللہ ہم اپنے جان مال کے ساتھ تیار ہیں. کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں. اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہے. کئی لاکھ حاجی آج مینا کے اندر ہمارے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں کر رہے ہیں. تو صبح اٹھ کر آپ بھی، اب بات مکمل ہو رہی، عرفہ کا روزہ رکھو. میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک صاحب پر 2 کروڑ قرضہ ہو گیا. کتنا کروڑ؟ آج
آج بہت قرضے ہو رہے ہیں لوگوں کے. ابھی میں جب آیا چھوٹے چھوٹے گھر, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مہمان رسول کی برکت سے ایک دن آئے گا, اللہ پوری بستی کے گھر بھی اچھے بنائے گا, کھیتی باڑی کاروبار ہر چیز میں برکت آئے گی. تھوڑا وقت لگتا ہے. آج ہم ٹیکنالوجی کے دور کے لوگ ہیں, ادھر بٹن دبایا کہ دوسرے دن سرکی نکلنا. نکلتی کیا؟ ابھی جون آ رہا ہے, جون میں آپ کپاس لگائیں گے, 4-5 مہینے کے بعد کپاس آتی نا. ارے کتنی بھی فوارنی کی, کھد ڈالا اور کھرپن کی, تو کیا دوسرے دن کپاس آ جاتی؟ نہیں. بولے بہت زمانے نے ترقی کرا مولانا, سائنس بہت ترقی کر رہی, تم اتنا ہی بول رہے نماز روزہ زکوٰۃ پردہ اور یہ اور وہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے. مائیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی ہیں, آپ کی 11 بیویاں تھی, لیکن سب سے پہلی بیوی 40 سال کی بیوہ عورت سے آپ نے نکاح کیا. آج کتنی بیوہ مطلقہ بیٹیاں, بیٹی کس کا شوہر حادثے میں انتقال کر گیا, کورونا میں انتقال کر گیا, ان کے کوئی دیکھنے والے نہیں. ماں باپ کی بھی ذمہ داری, محلے والوں کی, رشتہ داروں کی, کہ ان کے نکاح کروائے جائیں, اور اگر بچے ہو ان کے لیے کہاں کرانے کے انتظامات کیے جائیں. کتنی یتیم غریب بچیاں ماشاءاللہ اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں, آپ ان کی کفالت کر رہے ہو. ایک بچی کے سالانہ خرچ 12,000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے. 1,000 روپے مہینہ. ایک گھر میں 5 لوگ ہیں, ہر آدمی اگر 200 روپے دے گا تو 1,000 روپے مہینے کے حضرت حلیمہ سعدیہ میں پہنچ جائے گا. تو بولو 6 لاکھ قرضہ باقی رہے گا؟ نہیں. لیکن ہم دیتے نہیں. بیڑی پوڑی سگریٹ, عورتیں بھی پریشان ہیں کہ کون سے جنات نے پوڑی کھایا. بولے پورے ٹوائلٹ بھی بھرا دیے, باتھ روم بھی رنگا دیے, اور بیڈ روم بھی رنگا دیے ہمارے جوان. نہیں بولے مولانا وہ تمباکو بیڑی پوڑی کھائے نہیں نا, بولے تو نیند بھی نہیں آتی اور ہاضمہ بھی صحیح نہیں ہوتا. تو نوجوان نیت کرے انشاءاللہ, آپ کو کھانا ہے تو کھجور کھائیں, لونگ کھائیں, سونف کھائیں, آپ کی ایسیڈیٹی ختم, بیماری ختم, طاقت آئے گی بدن میں. کئی عورتیں تھائرائیڈ کا شکار ہیں, آپ کھانے کے بعد کچی سونف کھائیں. میں آپ کو حکمت بھی بتا رہا, دین اور دنیا دونوں ضروری ہے. کہ آپ کو کہا کہ بھئی موبائل نہیں دیکھنا, تو اس کا بدل چاہیے کہ نہیں؟ اب آپ کو 4 گھنٹے موبائل دیکھنے کی عادت ہے, تو اس کا بدل دینا پڑے گا. اب موبائل چھڑوا رہے تو آپ کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا, فضائل اعمال سے جوڑنا پڑے گا, بہشتی زیور سے جوڑنا پڑے گا, منتخب حدیث سے جوڑنا پڑے گا, عورتوں کی اجتماعات سے جوڑنا پڑے گا. جب سنیں گی اس کا بدل ملے گا تو خود بخود برائی چھوٹ جائے گی. ہاں, اب بچت گھر سے ہٹوانا ہے تو مالداروں کو آگے آنا پڑے گا, جن کو اللہ نے مال دیا. کسی غریب یتیم بچی کی شادی نکل آئی, ڈلیوری کا مسئلہ ہے, آپ کے پاس 4 ویلر ہے, 2 ویلر ہے, آپ پیسے کی مانگ نہ کریں, اپنی بیٹی سمجھ کے اپنی گاڑی میں اس کو ہاسپٹل پہنچائیں. خادم القرآن مولانا غلام مستانوی رحمت اللہ علیہ MP کے ایک علاقے سے گزر رہے تھے. ایک ماں شام کے وقت, مغرب کے وقت, اپنی غریب تھی, وہ اپنی بیٹی کو ڈلیوری کے لے کر جا رہی تھی. حضرت نے اپنی گاڑی رکائی اور اس کو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ ڈلیوری کا مسئلہ ہے, ہم سرکاری ہاسپٹل جا رہے ہیں. حضرت نے اسی دن نیت کی کہ انشاءاللہ میں مدارس اور مکاتب تو میں نے قائم کیے, مساجد بھی میں نے بنائے, میں امت کے غریب طبقے کے لیے, سارے ملک واسیوں کے لیے ہاسپٹل قائم کروں گا. تو خادم القرآن نے اورنگ آباد جالنا ہائی وے پر بدنا پور میں نور ہاسپٹل قائم کیا, جس کے اندر 2000 لوگ سارے مذہب کے آ کر اپنا علاج کروا رہے. یہ بات ہے کہ 2-8 دن لگ جاتے ہیں. لوگ بولے کہ بھئی وہاں فری میں ہوتا لیکن 8 دن جاتے, ادھر بھی 50,000 جاتے ہیں ایک دن میں. وقت تو لگے گا نا, مال مفت دلے بے رحم. فری میں ہے تو ہم سمجھ رہے وقت بھی نہیں, اور گئے تو پہلا نمبر لگنا نہیں. تھوڑی سی قربانی, یہ قربانیوں کا مہینہ چل رہا ہے, اس لیے نیت کرے. حضرت ابراہیم, ہاجرہ, اسماعیل, یہ 3 لوگوں نے قربانی دی. بات میں سمیٹتا جا رہا ہوں اور وہ آپ کی توجہ سے آتی جا رہی ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں 20 سے 25 منٹ میں بات مکمل کروں گا, لیکن آپ دھیان توجہ سے سن رہے تو کچھ باتیں آ رہی ہیں. اس لیے کہ میرا بھی 200 کلومیٹر کا سفر ہوا. پہلے میں 2 ویلر پہ پورا ناندی سے نکلا, وہاں سے اورنگ آباد اور دیگر کئی مقامات پر خدمات بیانات کرتے ہوئے پھر دوبارہ ناندی, اور وہاں سے ساتھیوں کو لے کے حضرت کی دعوت پر آپ کی محبت میں یہاں میرا آنا ہوا. روزانہ 200-250 کلومیٹر کا میرا سفر ہوتا ہے, اور مقصد کوئی مال کمانا نہیں, علماء کی خدمت, جماعت, مستورات میں بیانات, مدارس کا تعاون, مکاتب کا تعاون, خانقاہوں کا نظام, غیر مسلم
مسلم ہمارے بھائیوں میں محبت بھائی چارہ کئی شادیوں میں بیانات مندر میں ہو رہا ہے، برادران وطن خوش ہو رہے کہ مولانا آپ نے ہمارے گاؤں میں آ کر ایک جہتی پریم بھائی چارہ محبت امن و شانتی کا پیغام دیا۔ ہم سارے سماج کے لوگ دانا پور کے لوگ بھی مبارکباد ہیں۔ یہاں کے کئی لوگ شادیوں میں مجھ سے کستورباڑی میں دیوگاؤں میں بدنا پور میں اکولا اور ادھر علاقوں میں مستفید ہوتے تو دانا پور آنے کی دعوت مجھے کئی مرتبہ ان لوگوں نے دی اور میرے بیانات کو سنتے رہے۔ لیکن ابھی مجھے ایک حافظ صاحب مدرسے میں ملے مولانا کہ 3 سال سے میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، تو حضرت مولانا رفیق صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو لمبی عمر دے۔ انہوں نے ایک محبت کی اور مجھے وہاں پر آنے کے بعد بدنا پور میں کہا مولانا سالانہ جلسے میں آپ کو آنا ہے۔ میں نے کہا بالکل انشاءاللہ میں اپنا وقت نکال کر آؤں گا۔ تو میرا دل بھی بڑا خوش ہوا جب میں پہنچا آپ کے گاؤں دانا پور، اور جب مدرسے کی سرزمین پہ گئے تو مجھے مکہ اور مدینہ کے پہاڑ یاد آنے لگے کہ ماشاءاللہ آپ کا ادارہ بھی ماشاءاللہ اس پہاڑ چٹیل اونچائی پر ہے، آب و ہوا بھی اتنی بہترین ہے، برکتیں بھی آئے گی، رحمتیں بھی انشاءاللہ آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 80 یا 90 سال کی عمر میں اولاد کو دیا۔ اب بات مکمل ہو رہی، خواب نظر آ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو حکم آ رہا ہے، پہلے خواب تو بعد میں آیا، کہا ہاجرہ اور اسماعیل کو چٹیل میدان میں چھوڑو۔ کہ آدمی کو بھی بچوں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ہم کو دعا سکھلائی گئی، اولاد کو یہ دعا سکھلائی گئی، بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے سسرال دادا دادی نانا نانی بڑے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ کیا دعا؟ آج ہم دعا کر رہے نہیں، کوئی پھیان کو دیکھ رہا، کوئی کان میں انگلی ڈال رہا ہے، کوئی ناک میں انگلی گھما رہا ہے، عورتیں بھی ادھر دیکھ رہی، شادی میں گئی تو اس کو 5 تولے کا نیکلیس ہے، تجھے دی کہ اس نے نکالے، کائے کو بڑائی کر رہی؟ سبحان اللہ بول، الحمدللہ بول، اللہ اکبر بول، دعاؤں میں اللہ سے مانگ، اللہ تجھے بھی 10 تولے دے گا، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ آج ہم اس پہ نظر، کچھ عورتوں کو بہت گرمی ہوتی شادیوں میں، ولی حاجی بولے باجی برقع نکالو نا، کیوں تو تاکہ پتہ چلنا نا میرے گلے میں کتنے تولے ہیں، حالانکہ زینت شور کے لیے ہے۔ اب کتنے لوگ پھانسی کے پندے پہ چڑھ رہے، کیوں تو اب وہ شادی میں گئی، اس نے دیکھا کہ فلاں مالدار کے گلے میں 5 تولے تھے، اب یہ بیچاری غریب کی عورت بھی اس کی نقل کرنے کو دیکھ رہی، جی انہوں نے بنایا تو تم بھی بنا۔ اب اس کو معلوم میں 500 روپے کما کے لاتا ہوں اور مہینہ بھر میں میرا خرچہ اس میں دھکتا ہے، اب اس کو 5 تولے بناؤں گا، سونا بھی کہاں چلا گیا، پہلے کیا تھا اور اب کتنے لاکھ کا ہو گیا، تو اب تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ اللہ سے مانگو، مدرسوں میں دو، مسجدوں میں دو، اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ دو، ہدیہ دو، اللہ سونا چاندی زمین کھیتی اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ آج ہم مانگتے نہیں اصل، مانگنا ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر اس مکہ المکرمہ میں پہنچے جہاں پہلے کعبۃ اللہ بنا ہوا نہیں تھا، اتنی بڑے میدان اور اتنی بلڈنگیں اور اے سی اور ہوٹلیں کچھ نہیں، ایک چٹیل میدان، اس جنگل کے اندر ہاجرہ اور اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور ایک مچکیدہ پانی دیا، چند کھجوریں دی، کچھ دنوں کے بعد وہ کھجوریں بھی ختم، وہ مچکیدہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب ہاجرہ نے اپنے لخت جگر کو زمین پہ لٹایا، 2 پہاڑ ہیں، جتنے لوگ حج کر کے آئے اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین، اساتذہ، حاضرین مجلس اور نبی کی پوری امت کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک مکہ اور مدینہ کی حاضری کے لیے قبول نہ فرمائے۔ کہو آمین انشاءاللہ۔ آئندہ سال اللہ ہم سب کو بلائے گا، ہاں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے اپنے لخت جگر کو نیچے رکھا کہ کہیں کوئی قافلہ آ جائے، کہیں سے پانی نظر آ جائے تاکہ میں بھی پیوں، اپنے بچے کو پلاؤں، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو دیکھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت اسماعیل جہاں ایڑیا رگڑ رہے تھے وہاں سے زمزم کا پانی، زمزم کے معنی فارسی میں رک جا، اور وہاں پر ہاجرہ آئی، پانی دیکھا، خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، خود پیا، بچے کو پلایا، اور وہاں پر ایسا گول دائرہ بنایا، اگر ہاجرہ دائرہ نہ بناتی تو پانی پوری دنیا میں پھیل گیا۔ کبھی آپ نے سنا کہ لاکھوں اور کروڑوں حاجی سال بھر میں جا رہے، عمرے والے جا رہے، برکت اور شفا والا پانی لے کر آ رہے، لیکن کبھی آپ کو سننے ملا کہ مکہ اور مدینہ میں زمزم کا پانی ختم ہوا؟ قیامت تک نہیں ختم ہوگا، قیامت کے بعد بھی نہیں، اللہ نے اس کو قربانیوں کے ساتھ وہ پانی جاری کیا۔
تو हाजिरा, इब्राहिम, इस्माइल, इसलिए जिस घर में माँ बाप बेटा बेटी जो दीनदार हो गए, अल्लाह उनके घर को भी जैसे उस चटियल मैदान मक्का को आबाद किया, मदीना को आबाद किया, अल्लाह उन सारे घरों को आबाद करेगा जिस घर के मर्द औरतें फजर में उठकर 100 मरतबा पहला कलिमा, 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा इस्तगफार पढ़ेंगे, 100 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद पूरा सूरा पढ़ेंगे, नमाज का एहतमाम करेंगे और सुबह उठने से मदरसे के डब्बे में 10-20 रुपये डालेंगे सब इंशाअल्लाह। कौन कौन डालेगा? अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। अभी मदरसे की जमीन के कुछ पैसे देना बाकी है, इसके लिए नियत करें इंशाअल्लाह। क्या है? हो गया ना? हाँ, जमीन तो वक्फ की गई, अभी है तो लाइट की जरूरत है। बच्चे और बच्चियां देखकर पढ़ेंगे। बैटरी इन्वर्टर की होती, कितने में मौलाना? 25,000, 2 बैटरी लगेगी। तो बोलो इंशाअल्लाह इस मजमे में कौन कौन तैयार है अभी खड़े होकर कि मैं 1000 दूंगा? इंशाअल्लाह मेरी तरफ से मैं 2000 रुपए दूंगा। बोलो कौन? 5 मिनट में खड़े होकर बताओ। 25,000 अभी यही फौरन इंशाअल्लाह दो। बोलो जल्दी कौन कौन तैयार है? ये कयामत तक बच्चियां पढ़ेगी, हमको सवाब मिलता रहेगा। जाना तो सबको अपने मरहूम की तरफ से, अपनी तरफ से। क्या नाम? लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। अकरम भाई 1000 रुपये, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी बहनें भी दे सकती है अपने बच्चों के हाथ से। खवातीन आगे है माशाअल्लाह। अभी मेरा बम्बई में जाना हुआ, हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी ने ऐलान किया, एक बंदी ने अपनी सोने की 1 लाख की अंगूठी वहां पे। कोई अगर दे रहा हूँ तो लेकर जाओ पीछे। बोलो भाई जल्दी जल्दी। जा बेटा। अकरम भाई की तरफ से 1000, मैं भी इंशाअल्लाह मेरी तरफ से जुमा के दिन आप तशरीफ लाए हजरत, मैं 2000 रुपये मैं खुद दूंगा इंशाअल्लाह। बोलो, ये नाना लेके आए नगर, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? बंदे खुदा 500 रुपये, माशाअल्लाह। देखो उधर से वो दूसरे है, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बहुत बरकत दे रही। क्या नाम? सलीम भाई 1000 रुपये नकद, माशाअल्लाह। लिखो फटाफट मौलाना, कलम जल्दी जल्दी चला। आरिफ भाई सिल्लोड वाले 500 रुपये नकद, माशाअल्लाह। रईस सेठ व्यापारी 1000 रुपये, कहाँ के? यहाँ के दानापुर, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। इतने मजमे में तो 10 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। 25,000 के लिए इतना टाइम? आओ जल्दी जल्दी। नहीं है साथ में तो बाद में भी दे सकते, लेकिन लिखाओ तो सही खड़े होकर। क्या नाम? गए थे पीछे तू जा। ला बेटे, उलमाए किराम तो असातिज़ा है, वो भी खड़े हो जाए। पीछे भी उधर एक चले जाओ।